السلام والتحیۃ والاکرام اللہ محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ مل کے صلوات پر دیجیے محمد عزیزان سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکد ولایت، انتہائی واجب الاحترام سامعین، ارشاد گرامی قدر ہے ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو چراغ اس نے بتایا ہے جو خود رسالت کا سورج ہے، جو خود آفتاب رسالت ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ بتایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو حسین کب سے ہدایت کا چراغ ہے؟ تو جب سے ہدایت ہے، جب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو ہدایت کب سے ہے؟ کہ جب سے ہدایت کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلا ہدایت کرنے والا کون ہے؟ تو سب سے پہلا ہادی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب آدم سب سے پہلے ہادی ہے، انہوں نے ہدایت کی ہے۔ تو جب سے ہدایت ہے، جب سے ہدایت کا چراغ حسین ہے، یعنی آدم ہادی ہے، انہوں نے ہدایت کی اور ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ نوح ہادی ہے، انہوں نے ہدایت کی اور ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ ابراہیم ہادی ہے، انہوں نے ہدایت کی اور ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ موسیٰ ہادی ہے، انہوں نے ہدایت کی اور ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ آج ساری دنیا یہی سوال کر رہی ہے کہ ہو از حسین، یہ حسین کون ہے کہ جس کے لیے پوری رات جا کر یہ مجمع حسین کا نام لے رہا ہے، شاہراہ پہ چل کے حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ نہ تھکن کا احساس ہے، نہ نیند کا احساس ہے، نہ کسی چیز کا احساس ہے، نہ ہی ہمیں اپنا گھوڑ کی فکر ہے، نہ کسی کی فکر ہے۔ بس فکر ہے تو حسین کی فکر ہے۔ تو یہ حسین ہے کون؟ یہ حسین کون ہے کہ جس کے لیے ہم گھوڑے کو چھوڑ کے جمع ہوئے ہیں اور پوری رات آپ نے شبیداری کی ہے، اب آپ جلوس میں شامل ہے اور آپ کے چہرے سے ولایت علی ٹپک رہی ہے، حسینیت ٹپک رہی ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ سچے عزادار حسین کے۔ یہاں پہ جمع ہوئے تو حسین کون ہے؟ سردار انبیاء جس سے افتخار کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، سردار اولیاء جس سے ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، سید نسل العالمین کی آنکھوں کا تارا ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حسین کون ہے؟ ساری دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ حسین کون ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ حسین کون ہے۔ تو جوش ولی آبادی نے حسین کا تعارف کرتے ہوئے کہا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر پہ حسین۔ اب جوش کے مصرے بھی آپ اس طرح سنیں گے تو پھر کیسے ہوگی؟ اور اب جوش کے ساتھ سنو گے تو پتہ چلے تھکن کا احساس نہ مجھے ہونا چاہیے نہ آپ کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسین کا تذکرہ ہے۔ اور آج آخر میں جب آج آپ تھک گئے تو پھر آپ جو ہے کیا حسین امام علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے کہا قطرے دل میں لیے ایک سمندر پہ حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر پہ حسین۔ ذرا سا اور میرے ساتھ سبحان اللہ کہیے گا، اس لیے کہ علی کے فضائل پہ بولنا تو ثواب ہے بھائی۔ علی کے فضائل پہ آپ نے بولیں گے تو کون بولے گا؟ علی کا نعرہ آپ نے لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ اس لیے کہ گلیوں میں کھڑے ہو کے بولنا ثواب نہیں ہے، علی کے ذکر پہ بولنا ثواب ہے، علی کے نام زبان پہ جاری کرنا تصویر ہے۔ جب آپ یا علی کہیں گے تو گھر والا مصروف ہوگا۔ سلامت رہے بھائی آپ۔ بالکل یہی ہے کہ علی کے فضائل سننے کا۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر پہ حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر پہ حسین، دین اعداد و رفاقت کے پیغمبر پہ حسین، جان دینے پہ جب آئے تو بات کرتے حسین۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے نعرہ ہے قطرے دل میں بھی ایک سمندر پہ حسین، دین اعداد رفاقت کے پیغمبر پہ حسین، جان دینے پہ جب آئے تھے 72 پہ حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کون؟ حسین۔ مشر جسے سلام کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، صفا و مروہ جس کا احترام کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب اپنے فکرے جو بیان کرے وہ میرے نہیں ہیں، یا یوں کہوں کہ میری خطابت میں حضرت عباس کی خطابت ہے۔
عباس نے بتایا کہ حسین کون ہے، اور کہاں پہ؟ اسٹیج پہ نہیں بتایا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے بتایا ہے۔ مل کے بولے، مل کے میرا سمجھ کے بولے۔ آباد و شاد، آپ کی جوانیاں سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، پوری رات جاگنے کے بعد بھی اس انداز سے سننا، یقیناً آپ کی عقیدتوں کو سلام ہے۔ میں راضی جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہو جائے، بھائی آپ کے اس نعرے سے میں راضی ہوں، میری سیدہ راضی ہو اور ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ تو یہ نظر عباس کی خطابت نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ نہ بولے، یہ حضرت عباس کی خطابت میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ہر ایک کے کاندھے پہ جو کیمرہ مین بٹھائے ہیں اور یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں، محشر کے میدان میں پروجیکٹر لگایا جائے گا اور ان کی شوٹنگ کردہ وہ مووی چلائی جائے گی، وہ ویڈیو چلائی جائے گی۔ یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو شوٹ کرے اسے تو ڈیلیٹ نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم رشوت لیتے نہیں ہیں، تو لینے کے معاملہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہم ہندوستانی لوگ ہیں، لینے کے معاملہ کرنے میں بہت آگے ہیں۔ بائک سے جا رہے ہیلمٹ نہیں ہے، 50 روپے دے کے نکل گئے، کار سے جا رہے بیلٹ نہیں ہے، 100 روپے دے کے نکل گئے۔ تو یہ چونکہ فرشتے ہیں تو یہ جو ہے وہ رشوت لیتے نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تو اب یہ ویڈیو وہاں پہ چلائی جائے گی کہ پوری رات جاگنے کے بعد حسین کے فضائل پڑیں گے۔ اب آپ دیکھ لو کون بولا کون نہیں بولا، کس کا ہاتھ اٹھا کس کا ہاتھ نہیں اٹھا، کس نے سبحان اللہ کہا کس نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ فکرہ یاد رکھے گا، کے فضائل کے کمال نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو کان کی عبادت ہے، ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کی عبادت ہے، زبان سے بولیں گے تو زبان کی عبادت۔ دشمن حیدر نامعلوم افراد، دل کھول کے میں نے کہا نامعلوم افراد، ہندے تیرے بیٹے کی تاریخ میں نے پڑھی تھی، باپ کے کھانے پر لکھا تھا لعنت بے شمار۔ واہ 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 واہ۔ جی ہاں، تو یہ آپ یاد رکھیے گا، اہل بیت کے فضائل تو بولنا کمال ہے، اہل بیت کے فضائل تو بولنا عبادت ہے۔ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بولو گے غیبت کہلائے گی عذاب لکھا جائے گا، فرش عذاب بیٹھ کے بولو گے عبادت کہلائے گی ثواب لکھا جائے گا، اور علل اعلان علی کی ولایت ہم نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، آپ نہ سنیں گے تو کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے خون کی مجبوری ہے بھائی، جب بھی علی کا نام آتا ہے تو علی علی ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ بابا کے دخل علل اعلان علی کی ولایت اس لیے پڑھی جائے گی کہ میرا مولا علی کی ولایت کا اعلان کان میں نہیں ہوا، غدیر کے میدان۔ رسول اللہ نے میدان کی بات میدان میں کہی جائے گی۔ اللہ نے ایسا امام ہمیں بھی عطا کیا ہے، پوری کائنات میں ایسا رہنما کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی میں پکارو گے تب آؤں گا، مرنے کے بعد قبر میں آؤں گا۔ آگے جو کھڑے ذرا سا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ہو جائیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ میں ہیں، حاجی ہاتھ اٹھا کے رکھیے گا۔ بھائی ہے کسی کے پاس ایسا امام کہ جس نے دعویٰ کیا کہ قبر میں آؤں گا؟ میں جس کا عقیدہ وہ بولیے قبر میں آؤں گا۔ یہ بھی عجیب مسئلہ چل رہا ہے بھائی، ہمارے اپنے یہ کہتے ہیں کہ ذاکرین کی مبالغہ آ رہی ہے، علی قبر میں نہیں آئیں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، وہ اپنوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے خود کانوں سے بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ ذاکرین کی مبالغہ آ رہی ہے۔ نہیں سمجھے تو آسان کرو، آگے ذاکرین پھینکتے ہیں کہ علی قبر میں آئیں گے، علی کوئی قبر میں نہیں آئے گا۔ جو دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کیا دلیل یہ دے رہے کہ ساتھ قبر کو تو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا جاتا ہے؟
چھوٹی سی قبر تختے رکھ کے بند کر کے ولی آئے گا کہاں سے؟ تو میرا فکرہ نہیں، علامہ تعالی جوہری کا فکرہ سنا رہا ہوں. انہوں نے آگے اس منزل پہ کہا کہ قبر پہ تختے نہیں، تمہاری عقلوں پہ تختے. استغفار کرے، حق سماعت بنائی. انہوں نے کہا تمہاری عقلوں پہ تختے پڑے. عمر جس علی کو آنے سے کعبے کی دیوار نے ہو سکے. علی علی قبر کے باہر علی علی، قبر کے اندر علی علی. تو میرا ایک جواب راجنا اہلیان کلکتہ، آپ سے کوئی بھی اگر یہ کہے کہ علی قبر میں نہیں آئیں گے تو نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ علی کو دلیل ہی سے منوانا پڑے تو علی علی کیا ہے. اگر علی کو دلیل ہی سے منوانا پڑے تو پھر علی کیا ہے؟ جسے پڑھانا ہی پڑے وہ علی کیا ہے؟ تو لڑنے کی ضرورت ہے نہیں، نہ دلیل لینے کی ضرورت ہے. سیدھا سیدھا کہیے گا، اپنا ہو یا پرایا، امامہ ہو کہ ٹوپی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، جو بھی یہ کہ علی قبر میں نہیں آئیں گے، ان سا اسٹریٹ فارورڈ سیدھا منہ پہ کہیے کہ تیری میں نہیں آئیں گے. بھائی جس کا عقیدہ وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کر سکتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، سب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے، لیکن علی سب کی قبر میں آئیں گے. علی سب کی قبر میں آئیں گے، علی سب کی قبر میں آئیں گے. آپ آمادہ ہے تو میں محمد اسماعیل کا مناظرہ سنا دوں آپ کو. نام تو سنا ہوگا مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، مبلغ اعظم، جن کی مجلس سے پڑھ پڑھ کے ہم جیسے خطیب بن گئے. سیدھی بات کر رہا ہوں میں، تو کوئی سیدھی اعلان بات کر رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں. ہم جیسے ان کی مجلس سے پڑھ پڑھ کے ذاکر اور خطیب بن گئے. وہ جب کنورٹ ہو کے ہوئے تو ان کا جب مناظرہ ایک جگہ پہ ہوا تو بیچ میں وقفہ ہوا، انٹرویل جسے آپ کہتے ہیں، وقفہ ہوا. وقفے میں وہ گئے کہ تجدید وضو کے لیے گئے تو پیچھے پیچھے ایک صاحب ان سے چلے. کب پوری دنیا میں اگر ڈھونڈا جائے تو شیعہ تو مٹھی بھر ہیں. وہ محمد اسماعیل سے کہہ رہے ہیں تھوڑے سے ہیں. اب اسے کیا معلوم کہ حسینی ایک بھی ہو تو لشکر کے برابر ہے. اللہ اکبر. جتنا آہستہ میں نے پڑھا اتنا آہستہ آپ نے سنا ہے. آپ کی اس خاموشی میں میں اپنی خطابت نشاور کر دوں کہ تھوڑے سے تو ہیں پوری دنیا میں جا دیکھ لو، تھوڑے سے تو ہیں. کلکتہ میں لاکھوں کی جو ہے وہ تعداد ہے، مومنین رہتے مردوں رہتے، لیکن کتنے لوگ ہیں شیعہ کا؟ تھوڑے سے. جہاں چلے جاؤ تھوڑے ہی سے تو ہے. تم تھوڑوں کی طرف چلے گئے، واپس ہماری طرف آ جاؤ، لوٹ کے چلے جاؤ. کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ کہ کچھ نہیں ہے، علی ہے. میری خطابت تو ہے ہی نہیں، میری خطابت نہیں ہے، نظر عباس کی خطابت ہے، مبلغ اعظم خطابت ہے. آخری فکرہ جب ہوگا تو مجمع جو ہے وہ شیطر مودت لگیں گے اور معراج ہو جائے گی. میں نے فکرہ کہا کہ کچھ نہیں ہے، علی تو ہے. علی کا کیا ہے؟ علی کا علی وہ ہے جو جیتے ہیں، پکارتے ہیں، دباتے ہیں، اور جب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تب آتے ہیں. کہا کہ قبر میں آتے ہیں. کہا اچھا تمہیں پتا نہیں ہمارے علی کا ہے چوتھا نمبر کون سا؟ بولیے بھائی. جی ہاں، علم ریاضی ہمارا ہی علم ہے. شونیہ ہماری ایجاد ہے، زیرو اس کے موجد ہندوستانی ہے. گणت ہمارا ہی تو علم ہے. تو کتنے ہو کہ ہمارے یہاں علی کا چوتھا نمبر ہے. اور تمہارے قول کے مطابق جب چوتھے کی اتنی حیثیت قبر میں آئے تو تیسرا بھی آ سکتا ہے، دوسرا بھی آ سکتا ہے، پہلا بھی آ سکتا ہے. میں جب چوتھے نمبر والا آ رہا ہے تو پہلے والا کیوں نہ آئے، دوسرے والا کیوں نہ آئے، تیسرے والا کیوں نہ آئے؟ جو کھڑے وہ تو کھڑے ہیں بھائی، جو بیٹھے اگر وہ بھی فضا میں بلند ہو کے سبحان اللہ کے تب بھی حق سماعت ادا نہیں ہے. آپ کو ایمان کا فکرہ یاد ہے نا کہ جب کسی نے کہا تھا 5 ایمان کی شہادت کے بعد کہ تیرا ایمان تو مر گیا، کہا تھا کسی نے تیرا امام تو مر گیا، تو پلٹ کے جو ہے اس نے مفضل نے پلٹ کے کہا کہ میرا تو مر گیا، تیرے امام تو وقت معلوم تک پہنچ نہیں ہے.
اب میں آدھے گھنٹے میں اتنی بتاؤں گا کہ اب تو مولتے مہلت کسے ملی ہوئی ہے. اب وہ گئے مولا کی بارگاہ میں, مولا نے چھوٹے امام نے کھڑے ہو کے استقبال کے پیشانی کا بوسہ دیا. بوسہ دے کے امام نے کہا بتا تجھے جواب کس نے بتایا؟ کہا مولا مجھے کیا معلوم, اس نے بس میرے امام پہ اعتراض کیا اور میری شہرگیت مودت بھڑک گئی, کیسے جواب ضرور دوں, بس نہ جانے کہاں سے جواب آیا. تو امام نے کہا جب بھی ان پہ اعتراض ہو زبان تم کھولنا, الفاظ ہم عطا کریں گے. ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے امام نے الفاظ انہیں عطا کر دیے ہو. جب محمد اسماعیل سے اس نے کہا کہ ہمارے یہاں علی کا تو چوتھا نمبر ہے اور تمہارے مطابق چوتھا والے کی اتنی حیثیت ہے اور اتنی فضیلت اور اتنی عظمت ہے کہ وہ قبر میں آئے تو تیسرے نمبر والا بھی آ سکتا ہے, دوسرے نمبر والا بھی آ سکتا ہے, پہلے نمبر والا بھی آ سکتا ہے. تو ایک بار محمد اسماعیل سے دیکھ کے کہا ہوش کے ناخن لو, ہمارا جو نبی کے جنازے میں نہ جی بالکل وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں. مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ ہے علی, ہجرت کے سب رسول کے بستر پہ ہے علی, کوثر علی کی ملک ہے, جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.